گھر میں سبھی لوگ پریشان تھے۔ ایک عجیب سی اداسی نے سب کو گھیر رکھا تھا۔ دادا جان اچانک ہی شدید بیمار ہو گئے تھے اور بیماری بھی ایسی کہ جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ یوں تو سبھی اس بیماری سے بہت پریشان تھے، لیکن ننھے عادل کی تو بہت ہی بری حالت تھی۔ اسے دادا جان سے پیار بھی تو بہت تھا، اور دادا بھی اپنے تمام پوتے پوتیوں، نواسے اور نواسیوں سے زیادہ اسے عزیز رکھتے تھے۔ وہ اسے ننھا فرشتہ کہتے تھے۔ وہ تھا بھی فرشتوں جیسا معصوم۔ اسے 10 برس کی عمر سے ہی دین سے خاصا لگاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ ہر وقت مسکراتے رہنا اور پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کی عادت تھی۔ اس نے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، گھر میں آنے اور جانے کی دعائیں یاد کر رکھی تھیں۔ خود بھی پڑھتا رہتا اور دوسروں کو بھی تلقین کرتا۔ قرآنی اور مسنون دعاؤں سے لگاؤ اسے دادا جان کی وجہ سے ہی پیدا ہوا تھا۔ وہ اسے نئی نئی دعائیں سکھاتے رہتے تھے۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ دادا جان بیمار پڑ گئے۔ ان کا جسم اچانک ہی فالج کا شکار ہو گیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ فالج کا اثر ان کی زبان پر بالکل بھی نہ ہوا تھا۔ وہ بول سکتے تھے، بس اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے پر قادر نہ تھے۔ شروع میں تو شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں رہے، جہاں ان کے طرح طرح کے ٹیسٹ ہوئے، مگر مرض کی تشخیص نہ ہو سکی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے انہیں دیکھا، مگر کوئی حتمی رائے نہ دے سکے۔ 1 مہینہ ہسپتال میں رہے، پھر ڈاکٹروں کے مشورے سے انہیں گھر منتقل کر دیا گیا۔ گھر میں ان کی دن رات دیکھ بھال کے لیے ایک نرس کا انتظام کیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر بھی گاہے بگاہے ان کی کیفیت نوٹ کرنے آتے رہتے تھے۔ ان کے جسم کی مالش روزانہ ہوتی تھی، لیکن کوئی عضو اب تک حرکت کرنے کے قابل نہ ہوا تھا۔ اب تو انہیں گھر آئے بھی 4 مہینے ہونے والے تھے۔ عادل تو گویا ان کے بستر سے جڑ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اسکول جانے کے علاوہ اس کا زیادہ وقت ان کے پاس ہی گزرتا۔ وہ انہیں اپنی معصوم باتوں اور شرارتوں سے خوش کرتا، انہیں اخبار پڑھ کر سناتا، تیمم کرنے میں مدد کرتا تاکہ دادا نماز پڑھ سکیں۔ وہ اپنا جسم ہلا جلا تو نہیں سکتے تھے، بس لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لیتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، گھر والوں میں مایوسی بڑھ رہی تھی۔ اب تو دادا جان بھی خود پر امید نظر نہیں آتے تھے۔ دادا جان آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، عادل نے پرزور طریقے سے انہیں یقین دلانا چاہا۔ نہیں بیٹے، اب مشکل ہے۔ دادا جان آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میری حالت اب تو کبھی کبھی ان کی زبان بھی لڑکھڑانے لگتی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ تم واقعی ننھے فرشتے ہو، امید کے جگنو، میری ایک بات مانو گے؟ جی ہاں، کہیے۔ پھر دادا جان نے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کیا۔ عادل کو عجیب ہی لگا۔ دادا جان کے پرزور اصرار پر اس نے ان کی بات ماننے کا وعدہ کر لیا، مگر اس کا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ لوگ اپنی عمر پوری کر کے اللہ میاں کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر اسے موت کے بارے میں زیادہ پتہ نہ تھا، اور نہ اس نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کل رات سے جو دادا جان کو تیز بخار چڑھا تو اترنے کا نام ہی نہ لیا۔ ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ گھر کے سبھی افراد ان کے کمرے میں جمع تھے۔ امی بڑی مشکل سے عادل کو اس کمرے میں لے گئیں، وہ جانا نہیں چاہتا تھا، مگر دادا جان کی نازک حالت کی وجہ سے اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا تو وہ چپکے سے دادا جان کے کمرے میں جھانکنے کے لیے پہنچ جاتا۔ اسے ایک پل قرار نہ تھا۔ عادل کے ابو احسن صاحب کی اچانک ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ کافی دیر سے سوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ اندازہ لگاتے رہے کہ کیوں آنکھ کھلی، پھر انہیں ایک آواز آئی تو وہ بستر سے اتر کر کمرے سے باہر آ گئے۔ عادل کے کمرے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ عادل کے کمرے کا رخ کرنے کی بجائے وہ پہلے دادا جان کے کمرے کی طرف ہو لیے۔ جیسے ہی انہوں نے کمرے میں جھانکا تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ جب سونے کے لیے گئے تھے تو دادا جان کا بخار پہلے سے بہتر تھا۔ نرس نے انہیں نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا، اور وہ خود دادا جان کے زور دینے پر اپنے کمرے میں چلے آئے تھے، اور اب دادا جان کے سرہانے رکھا لیمپ روشن تھا۔ نرس پاس ہی کرسی پر سو رہی تھی، اور کمرے کے کونے میں عادل جائے نماز بچھائے سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اللہ میاں جی دادا جان کو صحت دیں، وہ ہمیں بہت پیارے ہیں، وہ بس ٹھیک ہو جائیں ورنہ میں رو دوں گا۔ ہلکی ہلکی سے سسکیاں گونجیں۔ دادا جان کہتے ہیں کہ آپ نے ہر بیماری کا علاج کر رکھا ہے، تو پھر میرے دادا جان ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ وہ تو بہت ہی نیک اور اچھے ہیں، پلیز اللہ میاں جی انہیں ٹھیک کر دیں۔ دادا جان نے مجھے دعا کرنے کے لیے کہا تھا، مگر میں صرف آدھی دعا ہی مانگ رہا ہوں، کیونکہ پوری دعا مانگ کر میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں پوری دعا نہیں مانگ سکتا، میں مجبور ہوں، آپ انہیں صحت دے دیں۔
عادل کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ احسن صاحب اسے دیکھ کر حیران تو تھے ہی، لیکن اصل حیرت تو انہیں اس بات سے ہوئی تھی کہ دادا جان والہانہ انداز سے عادل کی جانب دیکھ رہے تھے اور دائیں پہلو کے بل دراز تھے اور ان کے جسم میں حرکت ہو رہی تھی۔ ابو جان آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے دادا جان کی طرف بڑھے۔ ہاں میں بہتر ہو رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ نے اس ننھے فرشتے کی دعا سن لی ہے۔ دادا جان نے پہلو کے بل اٹھنے کی کوشش کی تو احسن صاحب خوشی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ دادا جان اپنے ہاتھ اور پاؤں ہلا رہے تھے، گو کہ ابھی کافی لرزش تھی مگر معجزہ ہو گیا تھا۔ احسن صاحب نے سہارا دے کر انہیں بٹھا دیا۔ عادل بھی دادا جان کے بستر کے پاس چلا آیا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھا، دادا جان ٹھیک ہو گئے، اللہ میاں نے انہیں صحت دے دی۔ احسن صاحب نے اسے محبت سے باہوں میں بھر لیا، پھر دادا جان نے بھی اپنے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اسے گلے لگا لیا۔ اس سارے ہنگامے میں نرس بھی جاگ گئی تھی اور اس بات پر شرمندہ تھی کہ اسے نیند کیوں آ گئی۔ دادا جان ایک ہفتے میں بالکل بھلے چنگے ہو گئے۔ احسن صاحب نے گھر والوں کو بتایا کہ اس رات دادا جان کی اچانک آنکھ کھلی تو ان کا بخار اتر چکا تھا اور وہ اپنے بازو کو بھی حرکت دے سکتے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ عادل ان کے بستر کے پاس ہی جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ احسن صاحب نے جب عادل سے آدھی دعا کے بارے میں پوچھا تو وہ شرما گیا۔ سب کے اصرار کرنے پر کہنے لگا، دادا جان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کے لیے اللہ جی سے دعا کروں کہ وہ انہیں اپنے پاس بلا لیں تاکہ ان کی یہ معذوری اور محتاجی ختم ہو جائے۔ میں نے صرف آدھی دعا مانگی کہ اللہ میاں دادا جان کی محتاجی اور معذوری ختم ہو جائے اور انہیں مکمل صحت مل جائے۔ میں یہ دعا کیسے مانگ سکتا تھا کہ دادا جان اللہ میاں کے پاس چلے جائیں، ہمیں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ احسن میاں تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہارے گھر میں ایسے ننھے فرشتے نے جنم لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ دادا جان عادل کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو خوشی کے دو آنسو ان کی آنکھوں سے پھسل کر گالوں پر آ گئے۔